تو جناب ایک بار پھر اقرا کنول ایک نیو چہرے کے ساتھ، ایک نیو جھوٹ کے ساتھ، ایک نئے مکار چہرے کے ساتھ سامنے آ چکی ہے، جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہی ہوں۔ اقرا کنول کا اپنی بھابھی کو ویلکم کرنے کے پیچھے اس کا اپنا کیا مفاد تھا، وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہی ہوں۔ اقرا کنول کا اپنی بھابھی کے ساتھ رویہ اور اپنی ماں کے ساتھ رویہ، یہ سب چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والی ہوں میں آگے جا کر۔ تو السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ تو جناب جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ اقرا کنول کو اکثر آپ نے، جب یہ ان میرڈ تھی تو اپنی ممی سے مطلب ناشتہ مانگا کرتی تھی، اس کو ذرا بھی شرم نہیں آتی تھی کہ میں اب اتنی اس قابل ہو چکی ہوں کہ اپنی ممی کو بٹھا کے کھلاؤں، نہ کہ ان سے مانگوں، ان کو مطلب تھوڑی بہت سہولت دوں، ان کی تھوڑی بہت سپورٹ کروں، ان کو کچن میں ان کی ہیلپ کروں، بجائے اس کے وہ خود مطلب ناشتہ اپنی ممی کو تیار کر کے دے، وہ بیچاری کر کے اس کو پیش کرتی تھی اور بڑے فخر سے یہ کھاتی تھی اور ہمیں بھی دکھاتی تھی کہ میں مطلب یہ ہوں اور یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں۔ تو جناب یہ بات غرور کرنے اور تکبر کرنے اور مطلب پراؤڈ فیل کرنے کی بجائے اس کو شرم فیل ہونی چاہیے کہ میں مطلب کیا کر رہی ہوں اور کیا لوگوں کو پروموٹ کر رہی ہوں۔ سیم یہیں پہ سیم یہی چیز اپنی بھابھی کے ساتھ یہ کرتی پھر رہی ہے۔ بھابھی ناشتہ، بھابھی افطاری، بھابھی سحری، یہ وہ، کیونکہ ماں نے سکھایا نہیں نا، تب ماں نے بتایا ہوتا، سکھایا ہوتا نا، تو آج اس کو یہ مشکلات نہ دیکھنی پڑتی۔ صرف اور صرف اس کے پیچھے نا ایک ہاتھ ہے، ایک بات ہے، اس کا اپنا مفاد ہے۔ بھابھی کے ساتھ مخلص ہونا، اتنے ان کو مطلب تحفے تحائف دینا اور ان کے ویلکم یہ وہ، اور ویلکم کیسا کیا یہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ 20-30 روپے والی پیسٹری منگوا کر اور 10-20 روپے والے بلونز منگوا کر اور اس کو مطلب کیک کٹ کرنا کہہ رہی ہے، 30 روپے والی پیسٹری کو۔ اچھا، تو کھانے کے مینیو میں آپ دیکھیں گے کہ یہ مطلب نا اپنی میٹ کے ساتھ یہ بات ڈسکس کرتے ہوئے آپ کو نظر آئے گی کہ آپ نے نا 7 کھانے بنانے ہیں، جس میں مٹن، بریانی، شامیہ اور مطلب سلاد اور پورا مینیو مطلب جیسے کمپلیٹ ایک ہوتا ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ اس کی ٹیبل پہ دیکھیں گے تو آپ کو کہیں بھی دور دور تک بھی کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، ایک سوائے بریانی کی ڈش کے، اس کے ساتھ آپ کو پانی تک نظر نہیں آئے گا، آپ کو مطلب سلاد اور رائتا تک جو مسٹ ہوتا ہے وہ بھی نظر نہیں آئے گا۔ اتنی کنجوس یہ لڑکی ہے نا، اتنی کنجوس، لڑکی نہیں عورت کہوں گی میں اس کو۔ کنجوسی کی اس نے ہر حدیں پار کی ہیں اور اتنی بڑی مکار ہے نا، اسپانسر چیزیں پہنتی ہے ہمیشہ۔ کبھی دیکھا آپ نے اس کو کسی بھی مال میں شاپنگ کرتے، کوئی شوز، جوتا، کپڑے، ہینڈ بیگز وغیرہ لیتے، ہمیشہ اسپانسر چیزیں پروموٹ کر رہی ہوتی ہے۔ انفیکٹ اس کی لائف ایک کمرشل ہے، اس نے اپنی زندگی کو کمرشل بنایا ہوا ہے، اور کوئی بھی ایونٹ ہو، موقع ہو، تہوار ہو، فنکشن کچھ بھی ہو، یہ خالی ہاتھ سے نہیں جانے دیتی موقع پیسہ کمانے کا۔ ان کو نا اپنے مطلب پیسہ کمانے کی نظر کر دیتی ہے اور نا ان چیزوں کو انجوائے نہیں کرتی، صرف پیسہ کماتی ہے۔ کیا کرتی ہے وہ؟ مطلب کمرشل کرتی پھر ہوتی ہے، چیزوں کو پروموٹ کر رہی ہوتی ہے، کبھی کس چیز کی مطلب یہ ایڈورٹائزمنٹ دے رہی ہوتی ہے، کبھی کس چیز کی دے رہی ہوتی ہے۔ تو سیم ایسے ہی یہاں پہ ہے۔ بھابھی کو پریگنسی کے دوران بھی اس کو نہیں چھوڑا، اس کو معاف نہیں کیا، اور جیسے ہی وہ بیچاری کی ڈیلیوری ہوئی اس کو میکے بھیج دیا، اس کے بعد خود میڈ رکھ لی، اس کو باجی کہتی ہے، اور جیسے ہی پتہ چلا کہ وہ آنے والی ہے فوراً سے پہلے اس کو نکال پھینکا باہر گھر سے۔ پتہ چل گیا تھا کہ میڈ آ رہی ہے، کک آ رہی ہے، شیف آ رہی ہے، خود تو چائے تک نہیں بنانی آتی اس کو۔ تو جہاں پر اتنا کچھ سیکھا ہے، کیمرہ پکڑنا، چیزوں کو مطلب کیپچر کر کے لوگوں کو دکھانا سیکھا ہے، وہاں پہ تم ایک تو چیزیں بنانی بھی سیکھ لو، شاید تمہارے کام آ جائے، دوسروں کے مطلب ہاتھ کی طرف نہ تمہیں دیکھنا پڑے۔ لیکن کیسے؟ ماں کو تو اس نے ایک دن بھی سکون اور آرام نہیں دیا کہ ممی آپ بیٹھ جائیں، میں آپ کے لیے ناشتہ بناتی ہوں، میں آپ کے لیے کھانا بناتی ہوں، آپ کچن میں سڑ رہی ہیں، میں آپ کو کچن میں ہیلپ کرواتی ہوں۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، کبھی بھی آپ نے وہ دن نہیں دیکھا ہوگا۔ سیم ایسے ہی اپنی بھابھی کے ساتھ کرتی ہے، نیچے جاتی ہے، کھانا پکا پکا کھاتی ہے اور مطلب ہنستی کھیلتی ہے، خوشی مناتی ہے، کانٹینٹ بناتی ہے، اوپر دوڑاتی ہے، کوئی اس کو کچھ کہنے والا نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہے اس کا مطلب کنجوسی کا عالم اس کا یہ ہے۔ اس نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ چاول تک یہ دکھا رہی ہے، کچے چاول، اور باتیں کرتی ہوئی آپ کو مطلب کیمرے میں وہ چیز بھی یہ ریکارڈ کر رہی ہے کہ آج نا آپ نا وہ بھی بنا لینا، اب یہ بھی بنا لینا، اب یہ بھی کر لینا، وہ بھی کر لینا۔ ایون کہ یہ اتنی کنجوس ہے کہ اس نے اپنی سکی نانی کے آنے پر بھی نا اس نے ایک پاؤ مٹن کا پلاؤ منگوایا تھا اور اس کو مطلب بنوایا تھا۔ کتنے لوگوں کے لیے؟ 7 لوگوں کے لیے۔ سیم یہی اس نے بھابھی کے ساتھ کیا ہے۔ ارے بڑے مطلب کہہ رہا ہے بھائی آپ نے ہمارے پاس کھانا کھانا ہے، اوپر جانا ہے، اوپر ہی کھانا کھانا ہے۔ وہ سوچتا ہوگا پتہ نہیں کتنے اچھے کھانے بنائے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کہیں باہر سے منگوائے ہیں، یا جیسے بھابھی کو تو ہماری کو بنانے آتے نہیں ہیں، جو اقرا بھابھی ہے تو پتہ نہیں کچھ نیا ہی ہوگا۔ بیچارہ بڑا خوش اوپر جاتا ہے، لیکن جیسے دیکھتا ہے کہ صرف ڈش ہے بریانی کی، وہ بھی روکھی، اور اس کے ساتھ نہ کوئی دہی، نہ کوئی رائتا، کوئی بھی چیز آپ کو نظر نہیں آتی، تو فوراً سے پہلے وہ بیچارہ اپسیٹ ہو جاتا ہے۔ عجیب سی اس میں فیلنگ آ جاتی ہے، عجیب سے نا اس کے چہرے پہ تاثرات آتے ہیں کہ آپ کو نا فیل ہوگا دور سے کہ مطلب ان کی نا ساری خوشی غائب ہو جاتی ہے۔ بالکل بھابھی بیچاری اوپر سے کہہ دیتی ہے ہاں اچھی بنی تھی، شکر اللہ پاک کا، کھا لی ہے،
تو ظاہر سی بات ہے شکر ہی کرنا ہے، اور مطلب یہی کہنا ہے کہ ہاں اچھی بنی ہے، اور بیچاری کیا کہے، اس کو پتہ ہے یہ اس قابل تو ہے نہیں کہ ہمیں بنا کے کھلائے. چلو ایک مطلب اس نے فارمیلٹیز پوری کی ہیں اور تو کچھ نہیں کیا، اور وہ بھی بڑی کنجوسی کے ساتھ. اس کے پیچھے محبت نہیں تھی، اس کے پیچھے اس کا صرف اپنا مفاد تھا، اور وہ کیا تھا، کانٹینٹ کریٹ کرنا، بس ایک سین کریٹ کرنا اور اپنا کانٹینٹ بنانا تھا. کیونکہ کانٹینٹ میں تو اب کچھ بچا نہیں ہے نا، مطلب پیش کرنے کو ہر چیز تو اس نے دکھا دی ہے، پرینک، جھوٹ، فریب، دھوکہ، سب کچھ تو اس نے دکھا دی ہے، اب کچھ بچا تو ہے نہیں. تو غرض یہ ہے اس کا اصلی چہرہ، اصلیت، اور اس کا مطلب جھوٹ فریب ہر ولاگ میں ایک نئے مکاری کے ساتھ آتی ہے، ایک نئے مطلب چہرے کے ساتھ آتی ہے. آپ بھی اس پہ اتفاق کرتے ہیں تو کامنٹ میں بتائیے گا مجھے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، آپ کو ایک نئے ولاگ کے ساتھ نیکسٹ ولاگ میں ملوں گی، اور مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.